ہمارے نوجوان نسل میں اس وقت خودکشی کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میں نے تفصیلاً ایک ویڈیو بنائی ہے کچھ عرصہ پہلے، جس میں نوجوان خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتے ہیں، کون سا ہمارا صوبہ ہے جو سب سے ٹاپ پہ ہے، کون سا دوسرے نمبر پر ہے، اور کن کن طریقوں سے کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ طریقے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وجوہات ہے۔ کوئی نقص کاٹ لیتا ہے، کوئی زہر کھا لیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو گوری مان لیتا ہے، اور وجہ کیا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یا پھر ناکام عاشق ہے، یا پھر کسی نے نشہ شروع کر دیا۔ اب یہ سچویشن بہت الارمنگ سچویشن بن گئی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہے جو میں ابھی اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مین فوکس میرا ایک وجہ پہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم بالکل بھی اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں۔ ویسے ذہنی ایک صحت ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ یہ سٹریس، ڈپریشن، انزائٹی، یہی ان چیزوں کا ٹریگر کر کے پھر آگے جا کر بندہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے نا، یا پھر مین وجوہات میں سے جو سب سے اہم وجہ ہے جس کو ہم بہت ہی فار گرانٹیڈ لے، وہ ہے والدین۔ آپ اس بات پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن جو پیرنٹنگ ہے اور جو بچے کی تربیت کا انداز ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے۔ ہم یہاں پر کرتے کیا ہے بچے کے ساتھ؟ اگر بچہ ہے اور وہ ابھی اس وقت اکیڈیمکلی انوالو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، تو ہم گریڈ سے ریلیٹڈ اس کو سٹریس میں ڈالیں گے۔ گریڈ کم کیوں آئے ہیں آپ کا؟ یہ دیکھو، اور اس سے بھی خطرناک بات، جب ہم گریڈز کم آ جاتے ہیں، چلے وہ تو اپنی جگہ پہ کہ وہ تانے جو ہم ان کو سناتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں کی کمپیریزن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ فلاں کو دیکھا ہے آپ نے، اس کے اتنے نمبر آئے ہیں، آپ کے کیوں اتنے کم آئے ہیں؟ آپ کیا ہو، آپ کو اتنی فیسلٹیز ہیں، پھر والدین یہ یاد دہانی بھی کراتے، بچہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ بچہ واقعی، کیونکہ اس کو اگر میتھ سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی کام کا نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ باقی سبجیکٹ میں بلا کا ذہین ہو۔ یہ وہی بات ہے نا کہ ہم مچھلی کو نکال لیں پانی سے اور مچھلی کو کہیں کہ آپ پاس تب ہوں گے جب آپ اس درخت پر چڑھیں گے، تو مچھلی نہیں چڑھ سکتی۔ یا پھر ہم ہاتھی کو کہیں کہ آپ نے گھوڑے کی طرح اوپر زیادہ چھلانگ لگا رہے ہیں تو تب جا کر آپ کو ہم پاس کریں گے، یہ نہیں کر سکتا۔ یا پھر خرگوش کو ہم کہیں کہ آپ نے مچھلی کی طرح 1 گھنٹہ پانی کے اندر رہنا ہوگا۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی اپنی جو ایک نیچرل صلاحیت ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، متاثر ہو جاتی ہے، جب ہم اسی طرح بچے کو ٹارگٹ بناتے ہیں کہ گریڈز کم کیوں آئے ہیں، یا پھر کمپیریزن سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اگر بچہ ایکیڈیمکلی ایجوکیشن لیول پر ہو، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، لیکن اگر یہ بچہ پریکٹیکل لائف میں ہو تو یہاں پر بھی والدین اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر نوکری کی بات آ جاتی ہے، ابھی تک کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے فلاں ٹیسٹ دیا تھا، اس میں بھی آپ فیل ہو گئے، دیکھو فلاں کا لڑکا آپ دیکھ رہے ہو، اس کو کتنا ہوا ہے، اس کے تو اتنی نوکری لگ گئی ہے۔ یا پھر آپ اگر یہ بزنس کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو پتہ ہے آپ کو فلاں کو، اس نے 2 بزنس کیے تھے وہ فیل ہو گیا، تو آپ اس کو دیکھ لو۔ یہاں پر بھی کمپیریزن، یہاں پر بھی ہم پیچھا نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے بندہ جو ہے، اب بچہ آپ کا بندہ بن گیا، اب بھی اگر وہ ذہنی طور پر اسی عارضے کا شکار ہو کہ میرے والدین ابھی بھی مجھے اسی طرح تنگ کریں گے یا پھر میرے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو یہ بچہ اس وقت پھر کرتا کیا ہے؟ ہم اس کو کہتے ہیں ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ۔ ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح ہیلی کاپٹر کے اوپر جو اس طرح وہ ہوتے ہیں، وہ نگرانی کرتے ہیں، تو ہم ایز اے پیرنٹ بھی ہر ٹائم اپنے بچے کی اس طرح نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بیٹا کیا کر رہا ہے، کوئی غلط تو نہیں کر رہا، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ تنگ آ جاتا ہے، تو بچہ ایک آنکھ سے پھر اپنے پیرنٹ کو دیکھتا ہے، اور وہ جو کر رہا ہے اس پہ فوکس کم ہوتا ہے، اپنے والدین پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ڈر آ جاتا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں۔ اگر ہمارے جو کورٹیسول کا لیول ہے نا، یہ بہت زیادہ جمپ کر جاتا ہے، یہ ہمارے کچھ کیمیکلز ہیں جو ڈر کے کیمیکل ہوتے ہیں، ہمارے اندر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کوبرا سانپ کو دیکھ لیتے ہیں، کوبرا سانپ، یہ ہمارے سامنے اس طرح کوئی سانپ آ جائے اور ہم اس کو دیکھ یا تو فلائٹ موڈ میں آتے ہیں یا پھر فائٹ موڈ میں آ جاتے ہیں، ہم یا تو بھاگیں گے یا پھر لڑیں گے۔ تو ان دونوں صورتحال میں ہمارے اندر جو ایک کیمیکلز کا جو ایک بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ تو یہ ڈس بیلنس نارمل بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا ذہن اس ٹائم۔ سمپل الفاظ میں اگر میں بتا دوں، اب یہ کوبرا سانپ کی وجہ سے میرے جو اندر کیمیکلز ہیں یہ منتشر ہو گئے۔
اب اگر والدین اسی طرح ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کریں گے اور اسی طرح ہی بچے کے اوپر یہ جو ڈر والا ایلیمنٹ ہے یہ اس طرح لگائے رکھیں گے، یا پھر اسی طرح بچے کو اسی طرح ڈرائیں گے، دمکائیں گے، کمپیئر کریں گے، تانے بانے شانے دیں گے، تو بچے کا یہ جو کیمیکل ہے نا یہ ڈس بیلنس ہوگا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو کوبرا سانپ ہے نا یہ پیرنٹنگ کی شکل میں 24 گھنٹے بچے کے سامنے کھڑا ہوگا، اور بچہ یا تو فلائٹ موڈ میں ہوگا یا پھر فائٹ موڈ میں ہوگا، کبھی بھی نارمل موڈ میں نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے یہ جو ذہنی حالت بچے کی بن جاتی ہے اس کی مین وجہ والدین ہوتے ہیں۔ والدین اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں یہاں پر کہ ہم تو اپنے بچے کی خاطر کر رہے ہیں۔ والدین کی نیت پہ شک نہیں ہے، یہاں پہ والدین کا طریقہ بالکل غلط ہے، اور یہ میں تنقید کی نظر سے تنقید نہیں کر رہا ہوں والدین پہ، یہ میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم زیادہ تر اپنی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے، خود کو وکٹمائز کر لیتے ہیں تاکہ ہم پہ انگلی نہ اٹھے۔ بچوں کی خاطر آپ کو یہ تلخ حقیقت سمجھنی ہوگی، کیونکہ یہی چیز پھر ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور ڈپریشن کے بہت سارے شکل ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ کوئٹنگ ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب کوئی کام شروع کرتا ہے کچھ عرصے بعد اس کی نا آوازاری ہو جاتی ہے اس کام سے، تو یہ کوئٹ کرتا ہے، اور یہی کوئٹنگ کی عادت جب بچہ کام سے آگے جا کر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ اس اپنی جو شریک حیات ہے اس کا پریشر بھی برداشت نہیں کرتا، تو یہ وہاں پر بھی ایک دم فوری طور پر طلاق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر ہم نے ابھی بھی اپنی تربیت پہ فوکس نہیں کیا تو یہ جو کوئٹنگ جاب کا ہے، کوئٹنگ طلاق کی شکل میں ہے، تو یہی جو ہے کوئٹنگ پھر دنیا کی آوازاری جو ہے کہ میں اس دنیا سے ہی تنگ آیا ہوں، کیوں نہ خودکشی کروں۔ تو یہ جو خودکشی کا رجحان ہے یہ کہیں والدین کی طرف سے تو نہیں آیا بچے کے مائنڈ میں، اس پہ ضرور غور کیجیے۔